دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو راشد حسین کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ۔ ناظرین، آج دو اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا، کرک میں ہونے والا پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن یا آپ اسے جلسہ کہیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی اور مرزا محمد جہلمی کا چیلنج۔ کیا بنا، سب سے پہلے بات کریں گے کرک میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے یا ورکر کنونشن کے حوالے سے۔ آج پی ٹی آئی کے کال پر کل آپ نے دیکھا کہ دیر میں ورکر کنونشن تھا، جہاں پر پولیس لیویز کی بھاری نفری موجود تھی، عوام کو روکنے کی کوشش کی، طرح طرح کے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی عوام کے لیے، لیکن پھر بھی عوام کا جوش و خروش جذبہ ان تمام تر رکاوٹوں کے سامنے، ان تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر عبور کرتے ہوئے ورکر کنونشن کی جگہ پر یا جلسہ گاہ پر پہنچی تھی۔ کل ہم نے کچھ ناگوار حالات بھی دیکھے، جہاں پر ایک ٹائم میں پولیس کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، لیکن عوام پھر بھی بڑی تعداد میں لوور دیر کے کنونشن میں پہنچی تھی۔ لیکن آج جو کنونشن تھا وہ کرک میں تھا، وہ جہاں پر پارٹی کی طرف سے کال دی گئی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب جب صبح اس کنونشن کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو انہیں اسلام آباد ٹول پلازا پر روک دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، جنہیں اتنا اس حد تک روکنے کی کوشش کی گئی کہ شیر افضل مروت آج کے ورکر کنونشن میں نہ جا سکے۔ اور دوسری طرف اگر کرک کی بات کریں تو وہاں پر بھی پولیس نے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی اور لوگوں کو اس جگہ تک جانے کے لیے روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ لیکن پھر جب ورکر کنونشن کا ٹائم آیا تو جب ہم نے دیکھا وہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا، لوگ بڑی تعداد میں نکل کر آئے تھے، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی ورکر کنونشن ہے، بلکہ وہ جلسے کا شکل اختیار کر گئی تھی۔ اور پچھلے 3-4 دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر بھی پی ٹی آئی ورکر کنونشن کی کال دیتی ہے تو وہ ورکر کنونشن بڑھ جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ جلسہ بن جاتا ہے۔ تو آج بھی کچھ اسی طرح ہی دیکھنے کو ملا۔ پھر جو سب سے حیران کن لمحہ تھا اس کنونشن کا، پھر جب شیر افضل مروت صاحب کی خطاب کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام آباد میں اپنے آفس سے ٹیلی فون پر عوام سے خطاب کیا اور ایک ولولہ انگیز خطاب کیا، جہاں پر عمران خان کے حق میں نعرے لگے۔ یہ بھی نعرہ لگا کہ آج ایک نیا نعرہ بھی عوام کے سامنے آیا کہ خان تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر کرک ہمارا۔ تو کرک والوں نے آج اتنی محبت دکھائی۔ پچھلے تمام تر جو بھی ہوئے یہ ان سب سے مختلف تھا، یہاں پر رکاوٹیں ڈالی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود کرک کی عوام جس انداز سے نکلی، یہ دیکھنے کے مناظر تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی دفن ہو چکی ہے یا پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کو توڑنے میں آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے پی ٹی آئی کے جس طرح ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نکل رہے ہیں، وہ ڈر، وہ خوف، گرفتاریوں کا خوف، مرنے کا خوف وہ لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی بڑا پارٹی لیڈر یا کوئی پارٹی رہنما کی کال نہیں ہوتی، یہ ایک عام وکیل شیر افضل مروت، جسے آج سے 5 ماہ پہلے میرے خیال میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ شیر افضل مروت بھی کوئی شخص ہے، لیکن جو ہی 9 مئی ہو جاتا ہے، خان صاحب پر متعدد کیسز بن جاتے ہیں، تب یہ شیر افضل مروت سامنے آتے ہیں اور خان صاحب کی وکالت شروع کرتے ہیں، مگر تب تک بھی اتنا بڑا نام نہیں تھا۔ لیکن جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے اس دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت ایک نئے انداز میں، ایک نئے روپ میں باہر نکلے، لوگوں کو دعوت دی اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ اب اس شیر افضل مروت کو گرانا تمام تر ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے انتہائی یہ خطرناک جن بن چکا ہے، یہ خطرناک بھوت بن چکا ہے۔ اب وہ یہ لوگ راتوں کو سوتے ہوں گے تب بھی ان کے دماغوں میں یہی شیر افضل مروت، ان کے خوابوں میں شیر افضل مروت، جہاں دیکھو ٹی وی پہ دیکھو شیر افضل مروت، سوشل میڈیا پہ دیکھو شیر افضل مروت، ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک معمولی سا وکیل ہے، یہ وہ وکیل ہے جو خان صاحب کے کیسز کو دیکھ رہا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر وہ مدعی خود باہر آ گیا، جسے لوگ مرشد کہتے ہیں، اگر وہی باہر آ گیا تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، کس طرح لوگ نکلیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر وہ کیا مناظر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اب وہ تمام چیزیں، وہ تمام ڈیولپمنٹ دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی
जो जिस तरह जल्द से वर्कर कन्वेक्शन कर रही है, अगर ये मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो ये आपको बात एक मैं एज ए चैलेंज भी कह रहा हूँ, आज ये मेरे अल्फाज मार्क कर लें कि पीटीआई यहाँ पर सबका सफाया कर देगी। केपीके में तो पीटीआई का मुकाबला है नहीं। अब दूसरी तरफ मरवत साहब ने लाहौर में भी अगले 15 दिनों के अंदर लाहे अमल बनाकर पंजाब के अंदर भी वर्कर कन्वेक्शन और जलसों का ऐलान करने जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि अब क्या लाहौर की आवाम, क्योंकि पहला जो कन्वेक्शन होगा वो लाहौर के अंदर होगा, लिबर्टी में, तो अब देखना ये होगा कि क्या लाहौर की आवाम भी इसी तरह ही निकलती है जिस तरह केपी की आवाम निकली है, अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं, हर जगह हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हुए। ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा पंजाब के लोगों के लिए। लेकिन बज़ाहिर जो इफेक्ट्स बता रहे हैं, लग यही रहा है कि पंजाब केपी से ज्यादा निकलेगी, उभर कर निकलेगी। लोगों के अंदर वो डर खौफ खत्म हो चुका है। आपने जितनी डेवलपमेंट्स की, किसी से किताबें लिखवा दी, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया, किसी से आपने इंटरव्यूज भी करवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तमाम तर चीजें आपके ऑपोजिट साइड पे चल रही हैं। आप जो करते हैं अगले दिन अवाम उस चीज को मुस्तरद कर देती है, वो चीज एक्सपोज हो जाती है। और अब तो मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब भी आकर कहें कि 9 मई का मैं जिम्मेदार हूं, ये कौम मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहेंगे कि खान साहब से भी प्रेशर में बयान लिया गया है। तो इस हद तक वो अवाम के दिलों में घर कर चुका है। अब आप उसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। अगर आप उसे जान से मार देते हैं तो यहाँ पर एक और पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर हालात आपके हाथ से बाहर निकलते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुराद सईद, हमने देखा था कि 9 मई के बाद जब से गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो गिरफ्तार तो नहीं हुए लेकिन मंजर आम पर रहे हैं। कभी उनका ट्विटर पे कोई पैगाम आ जाता था, कभी फेसबुक पर किसी भी जरिए अपना पैगाम पहुंचा देते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से उनका कोई पैगाम नहीं आया। कुछ जराए से ये खबरें भी हमें मिली हैं, मौसूल हुई हैं, उनका यही कहना है कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तो नहीं, अगवा किया गया है। उन्हें अगवा करके उन पर तशद्दुद करके उनसे भी खान साहब के हक में कुछ बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ और भी खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से। तो अब तक कोई चीज फाइनल नहीं है। ये तमाम तर अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। इन तमाम तर चीजों की हकीकत उसी वक्त आएगी जब पीटीआई की तरफ से या मुराद सईद की तरफ से कोई जवाब या कोई रिस्पॉन्स आता है कि वो इतने दिन कहाँ हैं, किधर हैं, या किस